بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو آخری ریلی ہوئی ہے اتوار والے دن، اس میں دو اہم باتیں خبر کا حصہ اس طرح سے نہیں بن سکی، بلکہ ایک تو بالکل نہیں بن سکی، اور پاکستان کے جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں، جو صحافتی ادارے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں سکے کہ مولانا فضل الرحمان نے چوٹ کہاں پہ کی ہے، کس جگہ پہ انہوں نے ٹھا کر کے سن مارا ہے۔ تو وہ سمجھ آئی عمران خان صاحب کے جو خیر خواہ ہیں ان کو سمجھ آئی وہ خبر کیا تھی، اور وہ عمران خان صاحب کے خیر خواہوں کا کردار کیا ہے، وہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پھر بڑی اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے گی۔ گاؤں میں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ ہوتا ہے زمینداروں کا، اور ایک طبقہ ہوتا ہے مزاروں کا، یا جو کام شام جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ فنانشلی بڑے ویک ہوتے ہیں، ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ چودھریوں کے، زمینداروں کے، وڈیروں کے۔ تو ایک مزارے کا بیٹا تھا، اس نے کوئی کھے بکھے ہوئی اور مغرب کا ٹائم تھا، چوئی صاحب کو چپیڑ مار دی اس نے ان کے منہ کے اوپر۔ تو چوئی صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، چوئی صاحب اندر دوڑ گئے۔ انہوں نے اندر جا کے شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں، عزت بچ گئی۔ تو وہ جو مزاروں کا بیٹا تھا، وہ جب اپنے گھر گیا تو کہتا بڑا چودھری بنا پہ تھا، مار گیا میں انہوں کنوں مار گیا فلانے چودھری نے کی ماریا، انہوں نے چپیڑ ماری ہے۔ اب وہ جناب جو انہوں نے کہا اب تو ہم گئے، ہم تو فارغ، زندگیاں خراب، تباہ برباد، تھانے کچہریاں جیلیں، قتل و قتلام۔ تو وہ جناب عورتیں جو ہیں وہ مرد ہیں، وہ پورے گھر کے اب وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، ترلے ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں گلی میں۔ تو چودھری کے دروازے کے آ کے اوپر گر گئے، کوئی سجدہ ریز، کوئی رکوع میں جا رہا ہے، اللہ کا نام معاف کر دے چودھری جی۔ چوئی صاحب آئے بار انہوں نے آگے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا پہلے تو کسی نے سی پتہ چلیا، ہن پورے پنڈ نوں پتہ چل گیا کہ چودھری نوں چپیڑ پੈ گئی۔ تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا بات کی ہے۔ عمران خان صاحب کے خیر خواہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ انہوں نے بات یہ کی تھی کہ سسپینس ختم کرتے ہیں، انہوں نے بات یہ کی تھی کہ عمران خان نے اپنا مریگانہ والا گھر جو ہے وہ تو ریگولائز کروا لیا ہے، ابھی ان کو اپنی ایک اور چیز ریگولائز کروانی ہے۔ اچھا، یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی بات کہ یہ کہاں پہ چوٹ کی ہے۔ یہ جو ہیں وہ سائنٹسٹ آئنسٹائن جو ہیں عمران خان کے، گل صاحب ٹائپ کے جو ہیں، شہباز گل جو انجینئر ہیں بہت بڑے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں بہت بڑے، انہوں نے جناب ٹویٹ کڑکانے شروع کر دیے کہ دیکھیں یہ اپنی ذہنیت کا اشکار کر رہے ہیں، کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ پھر جب یہ بات لوگوں کو نوٹس میں آئی گئی یار گل کی ہوئی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ مولانا نے تو چوٹ کرائی تھی کہ وہ شادی کی، کہ جس شادی کی عدت پوری ہونے سے پہلے انہوں نے دکھا کر لیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا، وہ عمر چیمہ صاحب نے سٹوری دی تھی، اس کی تردید کرتے رہے لیکن وہ پروف کوئی نہیں دے سکے، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکے، زبانی کلابی کہتے رہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں۔ انہوں نے خبر دے دی تھی کہ جناب ان کی شادی ہو چکی ہے، فلاں ڈیٹ ہے، فلاں یعنی فلاں ڈیٹ کو ہوئی ہے، اور فلاں نے نکاح پڑھایا ہے، فلاں ڈیٹ کو طلاق ہوئی، وہ خاور ملکہ سے لی طلاق۔ تو لیکن ہوا یہ کہ وہ جو ڈیٹ میں چکر یہ تھا نجومی والا چکر، بقول عمران خان کے روحانیت والا چکر، روحانیت والا، کہ یار کہ وہ کسی نے ان کو بتایا ہوگا کہ یار کہ اگر ان ڈیٹوں میں اگر آپ شادی کر لیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی قسمت کا ستارہ بدل جائے گا، آپ وزیر اعظم جو گلیوں میں رل پھل رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے تخت پہ بیٹھ جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ خبریں آج ہم یعنی ڈسکس کر رہے تھے، جب سامنے آ رہی تھی، تو ہمارا ایک سینی دوست ہے امداد سمرو، وہ ہنس رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ تسی بھی پنجابی بھی ساڈے ورگے نکلے ہو نا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو چھیڑتے تھے کہ اب یہ ایک متھ ہے کہ راجہ ظاہر نے کو کسی نجومی نے بتایا کہ ستاروں کی چالیں یہ کہتی ہیں کہ تمہاری بہن جس کے شادی جس کے ساتھ اس کی ہوگی، اس کا میاں راجہ بنے گا۔ تو انہیں کہا یار یہ تے تخت گھروں جا رہا ہے۔ تو اس نے جناب وہ جوگیوں اور سادھوؤں کے چکر میں آ کے، نجومیوں کے چکر میں آ گئے، اپنی بہن کے ساتھ کاغذی کارروائی وہ جناب اس کے ساتھ شادی کر لی۔ پریکٹیکلی نہیں میں بات کر رہا، بہرحال یہ ایک متھ ہے۔ تو وہ ہنس کے مذاق کر رہا تھا کہ یار پھر تسی بھی وہی کام کیتا ہے نا، کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہمارے شرعی طور پر تو بڑا عذر ہے نا اس میں کہ آپ وہ کیا جی عدت پوری کیے بغیر جو ہے وہ اگلی شادی کر لیں۔ عدت میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ منگنی ہو سکتی ہے، یا کوئی رشتہ اگر آئے تو ہاں وغیرہ ہو سکتی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ہوا، تو یہ والی چوٹ تھی۔
اور یہ عمران خان صاحب کے خیر خواہ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کو بتا دیا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہاں پہ طنز کیا تھا. وہی چودھری والی گل کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا اور پورے پاکستان میں پتہ چل گیا. دوسری جو بات مولانا فضل الرحمان نے کہی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جو میرے پیچھے فوج ہے یا ہم فوج اور میں ایک ساتھ ہیں, ایک پیج کے اوپر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں تو پھر ہماری تحریک آپ کے خلاف ہے. یعنی انہوں نے مخاطب کیا پاکستان کی مقتدرہ کو یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں, عمران خان غلط کہتے ہیں تو میک اے ڈسٹنس, تو پھر آپ کو ایک فاصلہ پیدا کر کے دکھانا پڑے گا. اچھا, اب یہ باتیں پھر ایک اور خبر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جی کہ ہم نے فارن فنڈنگ کیس, چونکہ اس کی پراپر ہیئرنگ نہیں ہو رہی, الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ نہیں کر رہا, لٹکا رہا ہے, تو ہم نے الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے 19 جنوری کو دھرنا دینا ہے یا احتجاج کرنا ہے. تو پوائنٹ جو میں میک کر رہا ہوں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو فارن فنڈنگ کیس تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے فنڈز کے بارے میں جواب دہ ہیں, وہ بتانا ان کو پڑے گا کہ یہ فنڈز وہ کہاں سے لے رہے ہیں. تو تینوں پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی معاملہ ہے, نون لیگ کے خلاف بھی معاملہ ہے کہ ان کو اپنے حساب دینے چاہیے, انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کیا, پی ٹی آئی نے, اس طرح کر کے یہ ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. اس میں ایک وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, وہ والا آپ نے محاورہ سنا ہوگا. پی ٹی آئی کے بانی کارکنوں میں یا ارکان میں سے, لیڈروں میں سے ایک ہیں ایس بابر اکبر, اس طرح کر کے ان کو کوئی نام ہے, میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معذرت. تو انہوں نے ایک کیس کیا تھا کہ جی کہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے لیے بیرون ملک سے یا غیر ممالک سے فنڈز ملتے رہیں, ان کا حساب دیا جائے. تو اب پاکستان کا قانون صریحاً اس کی ضمانت کرتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی غیر ملکی شخص سے یا کسی ادارے سے, کسی حکومت سے فنڈ لے, یعنی کوئی پولیٹیکل پارٹی غیر ملکی فنڈنگ سے نہیں چل سکتی. تو اس معاملے میں انہوں نے وہ سارے حساب کتاب وہ تھدا پورا آگے رکھا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ والا تو کام یہ والا ہے, کہ مطلب یہ تو پی ٹی آئی چلی اس چکر پہ رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ سے چلی ہے, اس نے فارن فنڈنگ لی ہے, تو پھر پی ٹی آئی ختم ہو کے رہ جائے گی, مطلب قانونی طور پر وہ قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ اس کی بقا کا ایک مسئلہ ہے. تو اس کو لے کے کہ اب وہ الیکشن کمیشن کیوں نہیں کرتا اس کی ہیئرنگ یا لٹک رہا ہے, یہ پی ڈی ایم کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ہم یہ جو 19 جنوری کو جا رہے ہیں, بیسکلی الیکشن کمیشن کو یاد دلانے جا رہے ہیں کہ آپ کا ایک دستوری فرض بنتا ہے, اس کو پورا کریں. تو اب اس صورت میں اب دو چیزیں دیکھیں کہ جو انہوں نے اب اس کو یوں سمجھیں کہ اس جلسے کو یا اس احتجاج کو سے کس طرح نمٹنا ہے. جو ہیں اپنا چیف الیکشن کمیشن, انہوں نے کل یعنی کہ 6 جنوری کے لیے اجلاس طلب کیا ہے. تو اس اجلاس میں جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو کریں گے, لیکن اس بات سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی دھمکی کو یا اس کے احتجاج کو سیریس لے رہا ہے. دوسرا کہ جو رابطے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے زرداری صاحب کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, وہ خبریں سامنے آ چکی ہیں. اور میری ایک بڑے اہم ادارے کی ایک اعلیٰ شخصیت سے, میری ذمہ دار شخصیت سے میری اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار کہ دنیا میں تو ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف بھی بیٹھ کے مذاکرات کرتا ہے. جنگوں کے جو کہہ لیں کہ نتائج ہیں وہ میدان جنگ سے زیادہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو پازیٹیولی حل کیا جاتا ہے. تو دشمنوں سے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, اپنے ہم وطنوں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ وی آر ریڈی, وہی نیشنل ڈائلاگ والی بات. اور اس کی کئی طرف سے تصدیقیں ہو رہی ہیں کہ یہ کام آن ہے. اور اب وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ کون کس سے کس طریقے سے کیا ہے, وہ آپ سے میں شیئر کر چکا ہوں. تو وہ جو مذاکرات کرنے کے لیے, نیشنل ڈائلاگ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ جو قوتیں تیار ہوئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی تحریک کو, ان کے ایجنڈے کو اور ان کے پلان کو سیریس لیا ہے, جس طرح الیکشن کمیشن اس کو سیریس لے رہا ہے. تو پاکستان کے میجر سٹیک ہولڈرز
جو ہے پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی تحریک کو جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے اس کو سیریس لے رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں, وہ حکومت کی الائز ہی کیوں نہ ہوں, اس کی اتحادی ہی کیوں نہ ہوں, وہ سیریس لے رہی ہیں. سیریس کون نہیں لے رہا؟ عمران خان صاحب سیریس نہیں لے رہے. اور عمران خان صاحب کو اپنی اس غیر سنجیدگی کی بہت جلد قیمت ادا کرنی پڑے گی جس کی انہیں فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.